تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کریں گے جس کے ذریعے بھی الحمدللہ سبحان آپ کو روحانی علاج بتائے جاتے ہیں، اوراد و وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج کے سیگمنٹ میں ہم ایک ایسا روحانی علاج، ایک ایسا اسپیشل وظیفہ شامل کرنے جا رہے ہیں کہ جس کی برکت سے نمونیا کا مرض جاتا رہے گا۔ نمونیا عموماً بچوں کو ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچوں کو فیور ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، اسی طرح سینہ جام ہو جاتا ہے، سانس لینے میں بچے کو دشواری ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے آج ہم وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ 75 ٹائم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 75 ٹائم پڑھ کر بچے کے سینے پہ، چسٹ پہ دم کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل سینے کے جملہ امراض کے لیے، چاہے سینہ جام ہو یا سانس لینے میں تکلیف ہو یا سینے میں کوئی بھی مسئلہ ہو، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ تو نمونیے کے جملہ امراض کے لیے چیسٹ پر 75 ٹائم لا الہ الا اللہ پڑھ کر دم کر دیں بچے کے، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ چاہے تو ہمارے بڑے اسلامی بھائی بھی یہ خود کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل کسی اسلامی بھائی کے سینے میں کوئی مسئلہ ہے، بلغم کا ایشو ہے یا سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے یا سینے میں پین یعنی درد وغیرہ ہو رہا ہے، تو یہ خود بھی 75 ٹائم پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کر سکتے ہیں۔ اسپیشل یہ خصوصی طور پر یہ بچوں کے لیے ہے۔ اللہ نے چاہا اس کی برکت سے ضرور فائدہ ہوگا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ تو بہت زبردست آپ نے وظیفہ ناصر بھائی ارشاد فرمایا۔ تو حفاظتی اقدامات ناظرین یہ بھی کریں، اور جو وظیفہ یہ آپ کو بتایا ناصر بھائی نے، لا الہ الا اللہ، یہ کتنے 75 مرتبہ پڑھنے، 75 مرتبہ 75 ٹائمز یہ پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ پڑھ کر دم کرنا یا پانی پہ دم کر کے بھی ان کو پلایا جا سکتا نہیں، ہے؟ صرف دم کرنا ہے، صرف دم کرنا ہے نا صحیح۔ سینے پر۔ اچھا، آپ بچوں کے ظاہر سی بات ہے بچے چھوٹے ہیں، نومولود بچے ہیں، تو پھر ماں باپ یہ وظیفہ پڑھ کے بچوں پہ دم کر دیں۔ جی صحیح، ماشاءاللہ۔ اچھا، اس وظیفے کی ایک اور خصوصیت میں آپ کو عرض کروں ناظرین، یہ دل کے جو امراض ہوتے ہیں نا، اللہ نہ کرے کسی کے دل کے والو بند ہو چکے ہوں، دل میں اگر کسی کے اللہ نہ کرے سوراخ بھی ہو نا، تو یہ وظیفہ پڑھ کر اگر دم کر دیا جائے تو الحمدللہ عز و جل وہ مریض بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، یہی وظیفہ ہے۔ اس کی ایک تاثیر یہ بھی ہے، ایک تو سینے کے امراض کے حوالے سے ناصر بھائی آپ نے بتایا، اور دوسرا یہ بھی ہے ایک وظیفے کی برکت الحمدللہ عز و جل یہ بھی ہے۔ اچھا، اس کے کچھ تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں ناصر بھائی؟ جی بالکل ہوتے ہیں۔ چاہے تو گھر بیٹھے بنا لیں یا پھر اپنے روحانی علاج کے اسٹال سے حاصل کر لیں۔ اچھا، گھر بیٹھے کیسے بنا گھر لیں بیٹھے تعویذ؟ آپ خود بنا سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ ایک سادے سے کاغذ پہ یا غفورو، صحیح، یا غفورو یا غفورو لکھ کر بچے کے بازو پہ باندھ دیں، بخار کا مسئلہ جاتا رہے گا، اور اب یہ وظیفہ دم کریں۔ اور روحانی علاج کے اسٹال سے الحمدللہ جو تعویذ دیے جاتے ہیں، 2 تعویذ ہوتے ہیں مخصوص، یہ تعویذ نہیں ہوتا یا غفورو والا، دوسرا تعویذ ہوتا ہے۔ تو اس کی برکت سے الحمدللہ دیکھا یہ گیا ہے کہ 12 گھنٹے میں بخار میں واضح طور پر کمی آ جاتی ہے۔ تو ایسا ہی تعویذ بنانے کا طریقہ ناظرین کو بھی بتا دینا کہ جس سے 12 گھنٹے میں بخار اتر جائے بھائی۔ یہ جو یا غفور والا دیا یہ کر لیں، اور اس سے وہ کتنے تعویذ گھنٹے میں اترے گا بخار؟ جب اللہ پاک نے چاہا۔ اللہ پاک کی حکم ہے۔ اچھا، بے شک بے شک بے شک۔ روحانی علاج کے اسٹال سے جب عرض کیے گئے، دیکھا یہ گیا، تجربہ یہ رہا ہے، صحیح ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے ہو ہی جائے گا، کیونکہ شفا دینے والی ذات تو اللہ پاک بے کی ہے۔ شک بے شک بے شک بے شک۔ اللہ پاک ہمارے مسائل حل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہی حقیقت میں شافی الامراض۔ ناصر بھائی شامل رہیے گا پروگرام میں، مزید بھی انشاءاللہ الکریم آپ سے گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں، کچھ آپ کے قول شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہیں۔ جی، قول چلائیے۔ سر، کام کے سلسلے میں سہارا کرانا ہے۔ کام سر نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ۔ جس کام کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ الٹا ہوتا جا رہا ہے۔
मोहम्मद शफाकत अतारी, वालदा का नाम है जरीना बीबी। शफाकत नाम है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम उल्टा हो जाता है, उसमें रुकावटें आती हैं, तो इस्तिखारा इनका भी आप कीजिएगा नफिल में। जी नेक्स्ट कॉल। मेरे पाँव के तलवों में, एड़ी में और ये पाँव के पंजों में शदीद दर्द होता है। रात को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और दिन में थोड़ा सा कम हो जाती है, लेकिन दर्द फाका नहीं हो रहा। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए। चले इसका एक ख़ास वजीफ़ा है, वो भी आपको इंशाअल्लाह करीम बताते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। 4-5 दिन हो गए हैं, सर में दर्द है, बहुत तकलीफ होती है सर में, बुखार भी नहीं छोड़ रहा है, दवाई वगैरह भी लिए। 4-5 दिन से सर दर्द भी है और बुखार भी है। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए। इसका भी ख़ास वजीफ़ा रूहानी इलाज इंशाअल्लाह आपको बताते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम अब्दुल गफूर है। मेरे पैसे एक आदमी वो लेके भाग गया, मिल नहीं रहा, कोई वजीफा बता दें। पैसे लेकर भाग गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक आफ़ियत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक गैब से असबाब पैदा फरमाए आपको। अल्लाह करे आपकी गुमशुदा रकम, और जो शख्स लेकर भागा है तो अल्लाह करे उसके दिल में कोई ऐसी रहम दिली आ जाए, उसका दिल नरम हो जाए, वो आपकी रकम आपको लौटा दे। डरना भी चाहिए नाज़रीन, क्या कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हम क्या जवाब देंगे। कोई किसी का 1 रुपया भी दबा ले तो कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक की बारगाह में जवाब तो देना है ना। मरना तो है, कब्र में भी जाना है, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर भी होना है, तो डरना चाहिए। बहरहाल आपका जो मसला है अब्दुल गफ़्फ़ार भाई, पैसे मिल जाएं, इसका एक ख़ास वजीफ़ा है, वो अभी इंशाअल्लाह करीम मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम सजाद हुसैन है, मेरी वालदा मोहतरमा का नाम अमीरा बीबी है। तो मेरी शादी को 6 साल हो गए और मेरी औलाद नहीं है, तो मैंने इस्तिखारा कराना था, कोई जादू वगैरह तो नहीं है? जी ठीक है, इंशाअल्लाह इस्तिखारा करवाते हैं। अभी नेक्स्ट कॉल। बकर से अर्ज कर रहा हूँ, मोहम्मद नवाज। मेरा अर्ज ये था, जो घर में लिख कर लगाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहे, वो 33 बार लिखना, 35 बार लिखितान से बचने के लिए और बरकत के लिए। सही, ये कुछ पूछना चाह रहे हैं नवाज़ भाई, और अक्सर ये वजीफ़ा आप ही इरशाद फरमा रहे होते हैं। तो घर में जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर लटकाने के हवाले से, कारोबार में बरकत के हवाले से जो वजीफ़ा है, चाहूँगा वो आप ही इरशाद फरमाएं। बहुत प्यारा वजीफ़ा है, बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है, बड़ी बरकत वाला वजीफ़ा है। तादाद के हवाले से शायद ये पूछ रहे हैं, तो 35 दफ़ा आपने जो है वो एक सादे पेज पर लिख कर। 35 और 33 में बाद औक़ात लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है ना, कि भाई 33 कहाँ है, 35 कहाँ है, मिलते जुलते हैं ना दोनों अल्फाज। 33 35 तो 35 टाइम्स। जी हाँ, 35 टाइम, 35 बार। जी हाँ, तो ये लिखना है। हाँ, लिख कर इसकी प्लास्टिक कोडिंग करा के घर में लगा दें, या इनका काम है वहाँ लगा दें, दुकान वगैरह में भी लगाया जा। जी लगा सकते हैं। सही, माशाअल्लाह। आप इस्तिखारे फरमा लीजिए। कुछ रूहानी इलाज के हवाले से कुछ कॉल्स भी थी। आइए नाज़रीन, मैं आपको एक अर्ज़ करता हूँ। रूहानी इलाज, हमारे एक इस्लामी भाई थे, आपने कहा था कि मेरे कुछ काम हैं उसमें रुकावटें आ जाती हैं, जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम उल्टा हो जाता है। आइए एक पहले तो मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ, मुख्तसर सा एक वाक़या है। हमारे उल्टे काम सीधे कैसे होंगे नाज़रीन, आप थोड़ी देर के लिए मुतवज्जे हों, ये नोट कीजिएगा। एक शख्स एक बुजुर्ग की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि हुजूर मैं बड़ा परेशान हूँ और काफ़ी मसाइल का शिकार हूँ। जिस काम में हाथ डालता हूँ मेरा काम उल्टा हो जाता है, जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम मेरा उल्टा हो जाता है, कोई काम मेरा पूरा नहीं हो पाता। ये सुनिएगा, इसके अंदर जो उन बुजुर्ग ने जवाब इरशाद फरमाया ना, ये हमारे लिए है। सही है। तो वो शख्स उन बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज़ की कि जिस काम में हाथ डालूं वो काम मेरा उल्टा हो जाए, बड़ा परेशान हूँ, आप दुआ फरमाएं, कोई वजीफ़ा पढ़ने के लिए इरशाद फरमाएं। तो उन बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इरशाद फरमाया कि अच्छा ये बताओ, तुमने मोहर देखी है? स्टैम्प होती है ना, स्टैम्प मोहर, वो देखिए। वो अर्ज़ करने लगा कि जी हुजूर देखिए। फरमाया कि उस पर लिखाई कैसी होती है? वो अर्ज़ करने लगा कि हुजूर उस पर लिखाई तो उल्टी होती है। तो फरमाया उन बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, अच्छा ये बताओ कि अब वो लिखाई सीधी कैसे होती है? तो वो शख्स कहने लगा कि जब मोहर को कागज़ पर लगाया जाता है, किसी चीज़ पर लगाया जाता है, तो उसकी जो तहरीर है ना वो सीधी हो जाती है, उसकी लिखाई सीधी हो जाती है। तो उन बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि ए शख्स, जब मोहर वो स्टैम्प माथा ज़मीन पर लगाती है तो उसकी लिखी हुई उल्टी तहरीर ये सीधी हो जाती है। तो एक शख्स, तो भी खड़ा हो, वज़ू बना, मस्जिद में जा, अपनी पेशानी सजदे में रख, सजदा रेज़ होकर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कर, और तेरे भी उल्टे काम जो है ना ये सीधे होते चले जाएंगे।
संवरते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे। तो मुराद ये है कि हम अल्लाह की बारगाह में हासिल हों, दुआएं करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, फ़राइद व वाजिबात की अदायगी करें, सजदा रेज़ होकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह सवजन हमारे काम बनते चले जाएंगे इंशाअल्लाह करीम। अच्छा चलें, वजीफ़ा भी मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। अगर किसी के कामों में रुकावटें आती हों, काम उल्टे हो रहे हों, रोज़ाना 100 मरतबा या मुअख्खिरु ये पढ़ लिया करें, तमाम जायज़ काम पूरे हो जाएंगे। ये एक और इस्लामी भाई थे, आपने कहा था कि पैरों में, बाजुओं में, एड़ियों में, तलवों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो दर्द के मकाम पर हाथ रखें, 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और 7 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ें, आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजीदु व उहादिरु। दर्द अल्हम्दुलिल्लाह से वजल चला जाएगा। ये एक और इस्लामी भाई थे, उन्होंने कहा था कि अब्दुल गफूर नाम बताया था कि मैंने किसी को पैसे दिए थे, वो शख्स मेरे पैसे लेकर भाग गया है। अब अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ इस तरह का मामला हो जाए ना, कोई शख्स पैसे लेकर भाग जाए, तो कैसे उससे पैसे वसूल करें? सब्र करें, अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी रहें और ये अमल शुरू कर दें। 2 रकात नमाज नफल पढ़ें और उसके हर सजदे में जैसे पहले हम तस्बीह पढ़ते हैं सजदे की, सुबहान रब्बियल आला, 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद अब 75 मरतबा 75 टाइम्स या मुज़िल्लु या मुइज़्ज़ु चारों सजदों में पढ़ना है। 75 मरतबा ना पढ़ें। जब 2 रकात नमाज नफल मुकम्मल हो जाए तो गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें और उस शख्स के लिए भी दुआए खैर करें। इंशाअल्लाह करीम जल्द आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। ये हमारे उन अफराद के लिए भी हैं, मार्केटों में जो बैठे हैं, जो काम करते हैं, कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, किसी को पैसे दिए, कहीं पर इन्वेस्ट किए, कहीं पर पैसे लगाए, नहीं मिल पा रहे, आप ये अमल शुरू कर दें, इंशाअल्लाह करीम आपके पैसे आपको मिल जाएंगे इंशाअल्लाह करीम। आइए नाज़रीन, अब हम शामिल करेंगे आपके इस्तिखारों के जवाब। जी फुज़ैल भाई इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद भाई थे हमारे, वालदा का नाम अमीरा बताया था, शादी को काफ़ी अरसा गुजर गया है, औलाद नहीं है, आपका इस्तिखारा किया है, इस्तिखारे में कोई जादू बंदिश का, कोई असरात का इशारा नहीं आ रहा। बहरहाल अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद बनाए। औलाद के लिए एक मैं वजीफ़ा अर्ज़ कर देता हूँ, आप इस पर अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाहुल करीम साहिब औलाद हो जाएंगे। हर नमाज के बाद 300 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर नमाज के बाद दोनों मियाँ बीवी 300 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यह पढ़ने का मामूल बना लें, इंशाअल्लाहुल करीम आप साहिब औलाद हो जाएंगे। एक और इस्तिखारा था, शफ़ाक़त नाम था, वालिदा का नाम ज़रीना बताया था, काम के हवाले से बड़े परेशान हैं कि काम बनते नहीं हैं, बिगड़ते जाते हैं, तो अल्लाह करीम आसानी फरमाए। इस्तिखारा किया है, इस्तिखारे में आपके साथ नज़र बद का मामला आ रहा है, नज़र दूर हो जाए, इसके हवाले से आप 60 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह ये पढ़ के अपने ऊपर दम कीजिएगा और आपके काम बनते जाएं, काम बिगड़े नहीं और काम होते जाएं आपके, इसके लिए रूहानी इलाज है, इस पे अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। 100 मरतबा या मुअख्खिरु ये पढ़ लिया करें रोज़ाना, इंशाअल्लाहुल करीम आपके काम बनते जाएंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा आइए नाज़रीन, अब मैं शामिल करूंगा आपके मैसेजेस। नासिर भाई आप भी हमारे साथ शामिल हैं, एक मैसेज आया है, मैं चाहूँगा कि आप इसका जवाब दीजिएगा। इन्होंने मैसेज किया है कि मेरे रिश्ते के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा और मैं 2 साल से वज़ाइफ भी कर रही हूँ, तावीज़ात भी पहने हुए हैं, लेकिन रिश्ते नहीं आ पा रहे, क्या वजह हो सकती है, क्या मामला हो सकता है, अब इसका हल क्या? कोई वजीफ़ा इनके लिए आप तब्दील करेंगे, कोई तब्दील करके वजीफ़ा इनको बताएंगे, क्या फरमाते हैं? बाज़ औक़ात के रिश्ते बन नहीं पा रहे, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, बात आखिर तक पहुंच जाती है, इवन मंगनी भी हो जाती है, लेकिन रिश्ते की बात कंप्लीट होने से पहले ही रिश्ता टूट जाता है। ऐसा बसा औक़ात होता है और ऐसे केसेस देखे भी गए हैं। लेकिन इसमें आप ये माइंड अपना नहीं बनाइएगा कि किसी ने कुछ करवा दिया है, किसी ने कोई अमलियात या जादू बंदिश के मामला करवा दिया, ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक करम फरमाए, आजमाइश का सिलसिला रहता ही है, इसे बात का मफ़हूम है। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, कैद खाने में हमेशा इंसान खुश नहीं रहता। एक मिसाल है, हफ्ते में अगर किसी दिन कैदी को हम बिरयानी दे दें, कैदी खुश हो जाएगा, सही। तो बाज़ औक़ात ऐसा वक्त भी आता है कि दाल रोटी भी गुजारा करना पड़ता है। ये सिर्फ समझाने के लिए कि कोई अच्छा रिश्ता क्या पता आपको तलाश कर रहा हो, आप भी उसके तलाश में हो, और ये भी तो हो सकता है ना नासिर भाई कि कई रुकावटें जी ये हमारे हक में बेहतर होती हैं। ऐसे हम बाद औक़ात ये जल्दी कर रहे होते हैं कि यार होना चाहिए, और क्या हमें तो नहीं पता ना, अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत मसलहतें पोशीदा है। हो सकता है कि जिसके लिए हम जल्दी मचा रहे हैं वो आगे चलकर अल्लाह न करे हमें आजमाइश में डाल दें, ये रुकावट भी बाद औक़ात हमारे हक में बेहतर होती है, ये भी वजह हो सकती है। अब पढ़ने के लिए क्या वजीफा इरशाद? के लिए एक मैं वजीफा पेश कर देता हूँ, ये करें,
اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ جی وظیفہ کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد 60 ٹائم سورۃ التین والتین والزیتون، یہ پوری سورت 30ویں بارے میں 60 مرتبہ ڈیلی کے بیسس پہ آپ یہ پڑھیں۔ روحانی علاج کے اسٹال سے آپ کارڈ کا عمل بھی کروائیں، تعویذات بھی وہاں سے مزید حاصل کریں، اللہ نے چاہا ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ اور صبر و تحمل کے ساتھ ناظرین ہم اپنے وظائف اپنے معمولات میں شامل رکھیں، دعائیں بھی کرتے رہیں اور اس انداز سے دعا کریں کہ یا اللہ پاک میرے حق میں جو بہتر ہونا عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اس کے اسباب بھی پیدا فرما دے۔ آئیے ناظرین، روحانی علاج کے کیا برکتیں ہوتی ہیں، کیا فوائد ہوتے ہیں، لوگوں کو کیسے فوائد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں، وقتاً فوقتاً ہم آپ کو الحمدللہ عز و جل کچھ واقعات، کچھ مدنی بہاریں یہ بتاتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں۔ آئیے ایک مدنی بہار ہمارے پاس موجود ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ میرا نام طاہر اتاری ہے۔ میری والدہ کی طبیعت بہت خراب رہتی تھی اور پیتے کا مسئلہ تھا، ڈاکٹروں نے آپریشن کا بتایا تھا، تو ہمارے پاس اخراجات نہیں تھے اتنے تاکہ ہم آپریشن کروا سکیں۔ تو ایک اسلامی بھائی نے مجھے دعوت دی فیضان مدینہ کی، تو یہاں پر میں نے پیٹوں کا کورس شروع کروایا۔ الحمدللہ میری والدہ بھی صحیح ہے اور آپریشن کی کوئی حاجت نہیں ہے، پیٹوں سے کافی فرق پڑ چکا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کی والدہ کو صحت یابی عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، خوب ان کی خدمت بھی کیجیے گا، خوب دعائیں بھی لیجیے گا۔ الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بڑے فوائد ہیں۔ اور دیکھیں بعض اوقات شیطان وسوسے بھی ڈالتا ہے کہ یار آپ تو اتنے عرصے سے وظائف پڑھ رہے ہیں، اتنے عرصے سے تعویذات استعمال کر رہے ہیں، یہ شیطان بھی بعض اوقات وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے نا، تمہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو دیکھیں بظاہر بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ فائدہ نہیں ہوا، لیکن وہ مرض بڑھ بھی تو نہیں رہا نا، مرض کا نہ بڑھنا ہے یہ بھی تو فائدے کی صورت ہے بھائی۔ ایسا ہی انشاءاللہ یہ بھی ہماری تکلیفیں دور ہوتی چلی جائیں، بس صبر صبر اور صبر سے کام لیجیے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ کچھ میسیجز پہلے میں آپ کی طرف پڑھا دوں استخاروں کے حوالے سے، یہ بھی نوٹ کیجیے گا۔ میری والدہ کو عرق النساء ہے، کوئی وظیفہ بھی بتائیں اور استخارہ بھی کر کے بتائیں کہ والدہ کا نام ست بائی ہے اور ان کی والدہ کا نام لال خاتون ہے، امی کے لیے دعا بھی کیجیے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، یہ بھی نوٹ کیجئے گا۔ بھائی جان جمیل بن جنت بی بی ان کا نام ہے اور کریانے کی دکان ہے، قرض نہیں مل رہا اور کاروبار کی سمجھ نہیں آ رہی، قرض دار بھی ہو گیا ہوں، تو میرے لیے دعا بھی کیجیے، استخارہ بھی جی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ یہ پاؤں میں اکثر درد رہتا ہے، درد کی وجہ سے رات کو سوتے وقت لکڑی کا پھٹا لگانا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ پاک عافیت دے، آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اب دیکھیں کسی آزمائش، کسی لوگ تکلیف میں پریشانیوں میں ہیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے پیروں میں کہ پیر کے اندر وہ لکڑی کا پھٹا جو ہے نا وہ باندھ کر پھر ان کو وہ رکھنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ بھائی آپ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اس کا ایک خاص وظیفہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ایک اور میسیج ہے استخارے کے حوالے سے کہ میری والدہ صاحبہ ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہیں، ساتھ میں وظیفہ بھی بتا دیں۔ والدہ کا نام نسیم بی بی ہے اور میرا نام شبیر احمد اتاری ہے۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم ڈپریشن کے حوالے سے وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ چلیں پہلے میں یہ وظیفہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جنہوں نے یہ میسیج کیا ہے نا کہ میرے پاؤں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے اور رات کو پھر سوتے وقت لکڑی کا پھٹا پاؤں میں باندھنا پڑتا ہے، تب جا کے کچھ مجھے سکون ملتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں بھائی آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنی ہو یا غنی ہو یا غنی ہو، یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہا کریں۔ ایک وظیفہ یہ، اور دوسرا ایک اور وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، قرآن پاک کی مخصوص آیت ہے، یہ درد کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ ہر نماز کے بعد 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں، جسم کا کیسا ہی درد کیوں نہ ہو اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے گا۔ صحیح ہے، وہ وظیفہ کیا ہے؟ سورۃ الحشر کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 ہے۔ یہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے پاؤں پر اپنے پیروں پر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین مزید شامل کریں گے آپ کے قولز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ میری ممی ہیں، طبیعت ناساز رہتی ہیں تو ان کا استخارہ کروانا۔ ان کا نام فریدہ ہے، ماں کا نام مجیدہ ہے۔ صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کی والدہ کا، اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔
میری بیوی کی نا اکثر جمعرات اور جمعہ والے دن طبیعت خراب ہو جاتی ہے. شکیلہ بی بی، اس کی والدہ کا نام ہے منظور بی بی. میرا نا اصل میں وہ تنگی آ رہی ہے کچھ کاروبار میں تھوڑی. نوید احمد مختار بی بی. صحیح ہے. اللہ پاک آپ کو، آپ کے گھر والوں کو شفا عطا فرمائے. اور جو آپ نے تنگی کے حوالے سے اپنا مسئلہ بیان کیا تو چلیں اس کا بھی وظیفہ ابھی آپ کو بتائیں گے. خاص انہوں نے قید لگائی ہے جمعرات اور جمعہ کی. ان 2 دنوں میں ہی ان کی زوجہ کی طبیعت یہ اکثر ڈسٹرب رہتی ہے. تو دیکھیں کوئی روحانی معاملات ہیں، کوئی عملیات ہیں، کیا وجہ کیا ہے. جی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. جنید بھائی، میں محمد عماد رضا بات کر رہا ہوں. یہ کل داڑھ نکل رہی ہے، مجھے بہت درد ہوتا ہے، میرے یہ روحانی علاج بتا دیجیے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. عقل داڑھ انہوں نے کہا ہے کہ وہ پیچھے کی کوئی ایک ہوتی ہے داڑھ کونے پہ نکلتی ہے نا، تو اس میں بڑی تکلیف تو خیر ہوتی ہے اور درد بھی ہوتا ہے. چلو میں وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں نا. اب پتہ نہیں یہ شاید آپ پڑھ پاؤ نہیں پڑھ پاؤ یہ وظیفہ. سورہ یاسین شریف کی آیت ہے. چلو میں عرض کر دوں، آپ پڑھ لیں یا آپ کی والدہ پڑھ کر شہادت والی انگلی پر دم کر کے داڑھوں پر یہ پھیل لیں. اگر آپ خود پڑھ لیں تو پھر یہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. سورہ یاسین شریف کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم. یہ 3 مرتبہ پڑھیں اور یہ شہادت والی انگلی پہ دم کر کے جو آپ کی عقل داڑھ ہے نا تو اس جگہ پر یہ انگلی یہ پھیر لیا کریں. یہ وقتاً فوقتاً یہ عمل جاری رکھیں، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. اچھا ایک یہ وظیفہ ہے، ایک اور وظیفہ ہے وہ بھی چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اس میں ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں نا پھر وہ اس وظیفے پر عمل نہ کریں، کیونکہ اس میں نمک کا استعمال ہوتا ہے نا. سورہ قریش 21 مرتبہ یہ پڑھنی ہوتی ہے. اب جیسے اگر کسی کے داڑھوں میں درد رہتا ہو، دانتوں میں تکلیف رہتی ہو تو سورہ قریش 21 مرتبہ 21 ٹائم یہ پڑھ کر تھوڑے سے نمک پہ آپ دم کر لیں اور وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ اب نمک لے کر آپ دانتوں میں ملیں اور آپ پھر اس کے بعد کلی کر لیں. انشاءاللہ الکریم دانتوں کا جو بھی درد ہے تکلیف ہے یہ الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. آئیے ناظرین اب ہم شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے میسیجز کیے تھے، کالز کی تھیں. جی فضیل بھائی ارشاد فرمائیں. جی ہاں، میرے جمیل بھائی تھے، والدہ کا نام جنت بتایا تھا، آپ کا استخارہ کیا ہے. آپ نے بتایا کہ کام نہیں چل رہا، کوئی قرض بھی نہیں دے رہا، پیسوں کے حوالے سے کافی پریشانی بتائی ہے. تو استخارے میں آزمائش کا معاملہ ہے، آپ کے ساتھ کوئی جادو بندش کا اشارہ نہیں ہے. آپ کے کام بنتے جائیں، کام میں برکت ہو آپ کے. اس کے لیے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، آپ اس پہ عمل کیجئے گا انشاءاللہ. جس طرح آپ چاہیں گے اس طرح آپ کا یہ کام بنتے جائیں گے. یا نافع 20 دفعہ روزانہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے جائز کام جو ہوں گے انشاءاللہ پورے ہوں گے انشاءاللہ الکریم. ایک اور استخارہ تھا، نسیم نام بتایا تھا، پریشان رہتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، ڈپریشن وغیرہ کا بھی بتا رہے تھے. تو بہرحال استخارے میں کوئی جادو بندش کا کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے. دیکھیے آپ جتنا سوچیں گے نا اس معاملے میں تو اتنا آگے بڑھتے جائیں گے. سوچ و بچار کو کم کریں، اچھا سوچا کریں اور مصروف رہا کریں، نیکی کے کاموں میں، نیک کاموں میں مصروف رہیں انشاءاللہ. ایسی سوچیں نہیں آئیں گی. ایک اور بھی میرا آپ سے مشورہ ہے کہ آپ باوضو رہا کریں. انشاءاللہ باوضو رہیں گے تو اس سے بھی آپ کی خود اعتمادی بڑھے گی اور آپ اس طرح کے وسوسوں سے دور بھی رہیں گے. اور اس کے ساتھ آپ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ آپ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ آپ کو اس طرح کے وسوسے نہیں آئیں گے. ایک اور استخارہ تھا، فریدہ نام بتایا تھا کہ بیمار ہیں کافی عرصے سے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ ہے، کوئی جادو بندش کا اشارہ نہیں ہے. یا حیو، یا حیو 1000 دفعہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے پیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. ایک اور استخارہ تھا، نوید بھائی تھے، کام میں تنگی وغیرہ کے معاملات آپ بتا رہے تھے. استخارے میں کوئی آپ کے ساتھ جادو بندش کا اشارہ نہیں ہے. آپ کے کام میں برکت ہو، تنگی دور ہو جائے. روزانہ آپ 90 مرتبہ یا مالکو یہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کے کام میں، آپ کے رزق سے تنگی انشاءاللہ الکریم دور ہو جائے گی. ایک اور استخارہ تھا، شکیلہ نام بتایا تھا کہ بیمار ہیں کافی عرصے سے. آپ کا بھی استخارہ کیا ہے. استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ ہے، کوئی جادو بندش کا اشارہ نہیں ہے. آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کیجئے، پانی پر دم کر کے پی لیجئے گا انشاءاللہ الکریم. اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ. سورہ فاتحہ کا یہ وظیفہ ارشاد فرمائیں. سورہ فاتحہ بڑی کمال کی سورت ہے. سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے. بہت ساری بیماریوں سے حفاظت کے لیے سورہ فاتحہ کا مخصوص کئی وظائف ہیں سورہ فاتحہ کے. تو
یہ ویسے بھی پڑھ پڑھ کر جو ہے نا دم کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا آئیے ناظرین، کچھ ایک دو ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ میرا نام محمد ربیع اختر اتاری ہے، میں یو کے شہر بلیک پن سے بول رہا ہوں۔ میں صبح اسکول جاتا ہوں اور شام کو میں مدرسے جاتا ہوں۔ جب واپس آتا ہوں تو مجھے بہت تھکن ہوتی ہے۔ کوئی ایسا وظیفہ ہے جس سے میری تھکن دور ہو؟ اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے حافظے کی مضبوطی کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ربیع اختر بھائی ہیں، تو اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، آپ کے اندر ہمت طاقت پیدا ہو۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات تھکاوٹ ہو جاتی ہے، بچے ہوتے ہیں اور صبح اسکول جانا، پڑھنے کے لیے جانا، پھر شام کو آنا، پھر مزید پڑھنے کے لیے جانا، تو یہ سلسلہ رہتا ہے، تو بچے بعض اوقات تھک جاتے ہیں۔ تو اپنی جسمانی صحت کا بھی آپ خیال رکھیں، کھانے پینے میں بھی جو ہے نا وہ احتیاط سے آپ تھوڑا خیال رکھیں، اچھی غذا کا اہتمام کریں، انشاءاللہ الکریم جسمانی طور پر فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ اب آپ کی چلے دو آپ نے بتائے نا، ایک تو تھکن کے حوالے سے، اور دوسرا آپ نے کہا تھا کہ حافظے کی مضبوطی کے لیے وظیفہ یہ بتائیے گا۔ چلیں، تھکن دور کرنے کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا جب رات کو سونے لگیں تو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ پڑھا کریں، سبحان اللہ 33 مرتبہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ آپ پڑھ لیا کریں تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تھکاوٹ بھی دور ہوگی، اور صبح جب آپ بیدار ہوں گے تو الحمدللہ سبحان طبیعت میں ایک نشاط پیدا ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ یا قدوس یا قدوس یا قدوس یہ پڑھتے رہا کریں، اس سے بھی الحمدللہ سبحان تھکن دور ہو جائے گی۔ اسی طرح حافظے کی مضبوطی کے لیے یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو یہ پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے آپ 3 عدد بادام کی گری لیں اور 3 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر دم کریں، اور ایک دم کیا ہوا بادام اسی وقت کھا لیں، ایک صبح نہار منہ اور ایک دوپہر کے وقت۔ تو الحمدللہ ذہن بھی تیز ہوگا، حافظہ مضبوط ہوگا، ذہنی کمزوری جو ہے نا وہ کمزوری دور ہو جائے گی، اور ذہن ماشاءاللہ آپ کا مضبوط ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جو بادام والا عمل آپ کو بتایا نا، یہ چاہے تو والدین بادام دم کر کے رکھ لیں، ڈرائی فروٹ لے لیں، آپ کھلائیں اپنے بچوں کو، الحمدللہ صحت بھی حاصل ہوگی، جسمانی طور پر طبی حوالے سے بہت فوائد بھی حاصل ہوں گے، اور الحمدللہ حافظہ بھی مضبوط ہوگا۔ ایک میسج یہ آیا ہے ڈپریشن کے حوالے سے نا، تو اس کا وظیفہ بھی آپ نے ڈپریشن کا بتا دیا تھا۔ اچھا، ناصر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے شعبہ روحانی علاج کے مبلغ ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ ڈپریشن کے حوالے سے میں چاہوں گا، بعض اوقات جو لوگ نفسیاتی ڈپریشن کو تو انہوں نے بتا دیا، جو دماغی امراض میں جیسے مبتلا ہو جاتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، بعض اوقات بہکی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اچھا عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ویسے دیکھنے میں تو نارمل لگتے ہیں، لیکن جب ان سے گفتگو کی جاتی ہے نا، جب یہ بولنے پر آتے ہیں تو پھر حقیقت واضح ہوتی ہے، یار یہ تو مجھے دماغی مریض لگ رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی دماغی پرابلم ہو، اب اس کے لیے ہے کوئی وظیفہ کہ بھائی چلو پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے، اور پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیا جائے تاکہ طبیعت ان کی بہتری کی طرف آ جائے۔ کام کو بار بار بھی یہ کرتے ہیں کہ صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا، وہ وہمی قسم کے لوگ اس طرح، وہی نفسیاتی طور پر اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے وظیفہ ناصر بھائی ارشاد فرمائیے۔ جی ایسا ہے، اس مسئلے کے لیے بھی وظیفہ میرے پیر صاحب نے دیا ہے الحمدللہ۔ تو اس کے لیے 7 مرتبہ 7 ٹائم اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم، یہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس سے۔ دماغی امراض کے لیے جلدی آپ نے ارشاد فرما دیا حضرت، تھوڑا ٹھہر کے یہ بتائیں کہ کہاں سے پڑھ سکتے ہیں، آپ نے تو جلدی سے ارشاد، ہم ناظرین کو کیسے یاد ہو؟ اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم، یہ آپ وظیفہ میری سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس رسالے سے بھی آپ یہ اخذ کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس رسالے میں جو وظیفہ لکھا گیا ہے اس کے طریقہ کار کے مطابق آپ یہ کریں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اسی طرح آپ چلتے پھرتے لا حول شریف، جس طرح ہمارے فضیل بھائی نے وظیفہ بتایا تھا، یہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ، لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا ورد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو ہو یا بے وضو کوئی ایشو نہیں ہے، چلتے پھرتے آپ یہ پڑھیں، اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جہاں تک بات رہی اس مسئلے میں، اس ڈپریشن کی کیس میں وسوسے ہی بہت زیادہ آتے ہیں نا، تو وسوسوں سے بچنے کے لیے، وسوسے وساوس وغیرہ سے بچنے کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے رسالہ تالیف کیا ہے، اس رسالے کا آپ مطالعہ کریں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ رسالے کا نام کیا ہے؟ رسالے کا نام ہے وسوسے اور ان کا علاج، رسالے کا نام بھی اسی سے ہے، آپ یہ پڑھیں،
इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। और कोशिश करके अपनी नींद वगैरह भी पूरी रखें। थकावट के हवाले से भी इसमें बहुत ज़्यादा कैफियत रहती है, जिस्म में एकदम बेचैनी, घबराहट सी, परेशानी सी, गम, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है ना। तो आप ये लाहौल शरीफ की कसरत करें और ये रिसाला जो पेश किया है वसवसे और उनका इलाज, इस रिसाले का ही मुताला करें, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। माशाअल्लाह। अच्छा, ये जो दुआ आपने बताई ना, बड़ी शानदार, बड़ी कमाल की दुआ है। उसकुन सक्कन्तुका बिल्लज़ी लहू मा फिल लैली वन नहारी व हुवस समीउल अलीम। अच्छा, दिमागी जो मरीज़ हो ना, जब उसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ा जाए, एक तो ये दर्द सर के लिए, चक्कर आने के लिए भी ये दुआ पढ़ी जाती है, ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है, ऐसा ही है जी जी। और दूसरा दिमागी अमराज के लिए भी ये दुआ पढ़ी जाती है। अब इसका जो मखसूस तरीका है ना, वो नाज़रीन इसमें ये भी, इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि इसका वक्त मखसूस है। एक हफ्ते का ये अमल है, 7 दिन तक ये अमल करना होता है। दिमागी जो मरीज़ है ना, उसके सर पर हाथ रखकर 7 मरतबा ये दुआ पढ़कर फूकें, दम करें। अच्छा, और जो वक्त आपने पढ़ने का मखसूस किया है ना, 7 दिन उस मखसूस वक्त में ही आपने ये दुआ पढ़नी है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देके समझाऊं भाई, दिन के 12 बजे, पहले दिन आपने दिन के 12 बजे अब आपने ये दुआ पढ़कर दम कर दिया ना अपने मरीज पर, अगले दिन भी 12 बजे ही आपने ये वजीफा पढ़ना है, फिर उससे अगले दिन तीसरे दिन भी 12 बजे ही अमल करना है। यानी पूरे 7 दिन आपने ठीक 12 बजे ही इस दुआ को पढ़कर अपने मरीज पर दम करना जी। वक्त मखसूस है इसके लिए ना। अब ये तो मिसाल देकर समझाएगा। आप अपनी आसानी के लिए, भाई दिन में तो काम काज पर होते हैं, आप अपने ऑफिस में होते हैं, भाई शाम में आप आते होंगे, शाम का वक्त मखसूस कर लें कि भाई अच्छा नमाज के बाद का थोड़ा आसान रहता है ना, नमाज के हिसाब से हम याद रखेंगे भाई मगरिब के बाद मैंने ये वजीफा पढ़कर दिमागी मरीज पे दम करना है, या इशा के बाद ये पढ़कर जो है ना मरीज पर दम करना है। तो जो भी आप वक्त मखसूस करेंगे, फिर 7 दिन उस मखसूस वक्त में ही आपने दुआ पढ़कर दिमागी मरीज पर दिन रात का फर्क जुनैद भाई जी, दिन का हो जाए या रात का, या टाइम जो फिक्स है 12 है तो 12 नहीं करना, दिन में, सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में, जो आपको, लेकिन फिर पढ़ना उसी वक्त में ही है। फिर अच्छा, नागा हो गया तो फिर मजीद 7 दिन। अच्छा हाँ। जुनैद भाई, मैं इसमें चाहूंगा कि आप सफ़ा नंबर इसका बता दें ताकि मदनी चैनल के नाज़रीन जो, हाँ, ये वजीफ़ा मैंने आपको अर्ज़ किया, या अमीरुल सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का बड़ा शानदार ये रिसाला है, बीमार आबिद, ये मकतबतुल मदीना से भी हदियतन तलब फरमा सकते हैं, दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, घर बैठे भी आप माशाअल्लाह ये मंगवा सकते हैं मकतबतुल मदीना से। 38 नंबर इसका ना, तो इस पर ये दुआ लिखी हुई है। आइए नाज़रीन, एक मैसेज में शामिल करता हूँ, ये मदनी बहार भी आई है माशाअल्लाह। इन्होंने मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिनते अदनान वज़ीराबाद से हूँ। मैं आपके अपना मदनी चैनल का प्रोग्राम रूहानी इलाज की एक ख़ास बात बताती हूँ कि मैंने रूहानी इलाज प्रोग्राम से वजीफ़ा लिया था, पढ़ा था, सर में दर्द और कर्ज़ के हवाले से ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह सर का दर्द तो ख़त्म हो गया है, कर्ज़ भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है, और मज़ीद दुआ करने की गुजारिश है, और जो थोड़ा बहुत कर्ज़ रह गया है वो भी उतर जाए, इस हवाले से दुआ भी कीजिएगा, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़वाइद भी हासिल हुए। रूहानी इलाज में अल्लाह की रहमत से बड़ी बरकतें हैं, बड़ी ताकतें हैं, फ़वाइद हासिल होते हैं। आइए मज़ीद कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं। कॉल चलाइए। मैं जो भी काम स्टार्ट करता हूँ ना, उसकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती है, ऐसे भी कमाई होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन एंड जो उसका होता है मैं कर्जे में फंस जाता हूँ। काम जो भी शुरू करते हैं अच्छा स्टार्ट होता है, फिर बड़ी आजमाइश हो जाती है ना। अल्लाह खैर फरमाए। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको वजीफ़ा इंशाअल्लाह करीम में आपको अर्ज़ करता हूँ ताकि आपका एंड भी अच्छा हो ना माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मैं जाहिद अली अत्तारी बोल रहा हूँ। मेरे घर में झगड़े ज़्यादा हैं, इसके लिए कोई वजीफ़ा बताते। जी, नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मुझे बहुत सालों से परेशानी है, जिस काम में भी हाथ डालता हूँ नहीं होता, इस्तिखारा ये फरमा दें। सईद हुसैन, वालिदा का नाम शमीम बीबी। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मुकरम हसन है और मेरे वालिद का नाम इफ्तिखार हुसैन है। हमने जानवर पाले में, हमारे हर साल जानवर बीमार रहते हैं, कुछ मर जाते हैं, और हमारे घर वाले अफराद भी सारे बीमार रहते हैं। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। चलें, इसके भी कुछ वज़ाइफ हैं, वो अभी इंशाअल्लाह करीम आपको बताते हैं। जी, नेक्स्ट कॉल दीजिए। इस्तिखारा कराना चाहिए। मेरी वाइफ है इम्तियाज बीबी नाम है, और वालिदा का नाम है सईदा बी। सही, अभी ज़ोजा का इस्तिखारा करवाते हैं। इम्तियाज भी नाम बताया है। जी, नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। एक इस्तिखारा करवाना था अपने छोटे भाई का। उसको ना काफ़ी ज़्यादा गुर्दे वाली साइड पे पहले पेन रही, फिर तकरीबन 3 माह हो गए हैं,
डॉक्टरों के पास जाते हुए, उसमें जो टेस्ट वो लिख कर देते हैं उसमें कुछ भी नहीं आता। भाई का नाम मोहम्मद आसम और वालदा का नाम सोबिया बीबी। अल्लाह पाक आपके भाई को शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती दे। आसिम नाम बताया ना अपने भाई का, भी इस्तिखारा करवाते हैं। जी नेक्स्ट कॉल। वालदा का नाम है शहनाज और उनकी वालदा का नाम है मरियम। उनका इस्तिखारा करवाना है। उनका नाम है शहनाज, मसला उनका ये घुटनों का मसला है उनको। अल्लाह पाक आपके वालदा को शिफा अता फरमाए, अभी इस्तिखारा करवाते हैं। नेक्स्ट कॉल। सर मेरा नाम साबिर हुसैन है, वालदा का नाम नसीम आई। नजर का मसला है। नजर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है ना, नजर बिल्कुल ही नजर कम हो गई है। उम्र बढ़ती जा रही है तो नज़र कमज़ोर हो रही है। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के सदके आपकी आँखों की बिनाई तेज़ फरमा दें, आँखों को रोशन और मुनव्वर फरमाएँ। इसका इंशाअल्लाह करीम वजीफ़ा अभी आपको मैं अर्ज़ करता हूँ। नेक्स्ट कॉल दीजिए। जी मैंने अपनी वालदा का इस्तिखारा करवाना है। एलर्जी है, वो दवाइयाँ लेते हैं तो वो सही नहीं होती। मेरी वालदा का नाम नजमा बीबी है और इनकी वालदा का नाम शरीफा बीबी है। जी नेक्स्ट कॉल दीजिए। शबीर हुसैन, सफिया बीबी सर। बीमार सर, शुगर है, फेफड़े का मसला है, सांस का मसला है। अल्लाह पाक आपके जुमला अमराज दूर फरमाएँ। फेफड़ों का भी मसला है, शुगर भी है और जिन्नात के हवाले से भी हमने कहा इस्तिखारा भी फरमाइएगा। नाज़रीन इस्तिखारे आपके हो रहे हैं, रूहानी इलाज के हवाले से भी ये मैसेजेस आए हैं, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। जाहिद अली भाई थे, आपने कहा था कि घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अल्लाह पाक आपके घर को अमन सुकून का गहवारा बनाए, मोहब्बतें अता फरमाए। आप घर के लड़ाई झगड़े ख़त्म करने के लिए, घर में मोहब्बत कायम होने के लिए 1001 मरतबा या वदूद पढ़ के नमक पे दम करें, लाहौरी नमक में। और ये दम किया हुआ नमक घर में आप जो खाने का नमक का डब्बा है उसमें शामिल कर लें। जब जब खाना बने उसमें से घर वाले इस्तेमाल करते रहें, तो जो जो अफराद ये खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आपस में मोहब्बतें पैदा होंगी। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आसानी हो तो इस पर अमल कर लें। एक और वजीफ़ा मैं अर्ज़ कर देता हूँ, 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर पानी पे दम करके, ये दम किया हुआ पानी आप घर के तमाम अफराद को पिलाएं, मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी। नफ़रत ये मोहब्बत में बदल जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह, और मोहब्बत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। हमारे एक और इस्लामी भाई थे, आपने कहा था कि जानवर पाले हुए हैं, मर जाते हैं बाद औक़ात, तो इनके लिए भी कोई वजीफ़ा इरशाद फरमा दे। 2 रूहानी इलाज अर्ज़ करता हूँ। एक तो ये कि या अल्लाह 49 मरतबा 49 टाइम अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर आप अपने जानवरों पर दम कर दीजिए, एक ये। और दूसरा ये कि देखिए जानवरों को भी बाद औक़ात नज़रें बद लग जाती हैं, तो जानवरों को नज़रें बद से बचाने के लिए सूरतुल आदियात ये 7 टाइम 7 मरतबा पढ़कर आप सूरतुल आदियात पढ़कर अपने जानवरों पर दम कर दें। इंशाअल्लाह करीम नज़रें बद वगैरह भी नहीं होगी, जानवरों की भी हिफाजत रहेगी। आइए नाज़रीन शामिल करते हैं आपके इस्तिखारों के जवाब। जी फुज़ैल भाई इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तिखारे करती गए हैं। शहनाज नाम था, वालदा का नाम मरियम बताया था। ये घुटनों के दर्द के हवाले से परेशान है, आपका इस्तिखारा किया। इस्तिखारे में बीमारी का मामला है, कोई जादू बंदिश का इशारा नहीं है। घुटनों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, जिस्म में कहीं भी दर्द हो तो आप इस वजीफ़े पे अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाहुल करीम जिस्म में दर्द दूर हो जाएगा। या मोहियी 7 दफ़ा पढ़कर आप दर्द वाली जगह पर दम कीजिएगा, इंशाअल्लाहुल करीम दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा। साबिर भाई थे, नज़र के हवाले से बता रहे थे कि उम्र भी बढ़ती जा रही है, नज़र भी कमज़ोर होती जा रही है, तो बहरहाल इस्तिखारा किया है, कोई रूहानी मामला आपके साथ नहीं है। बहरहाल नज़र आपकी सही रहे, कम ना हो, इसके हवाले से आप हर नमाज के बाद 10 मरतबा या मुक़ैतु ये पढ़कर आप अपने उंगलियों पर दम करके आप आँखों पे लगाइएगा, इंशाअल्लाहुल करीम आपकी नज़र कमज़ोर नहीं होगी। एक और इस्तिखारा था, नजमा नाम बताया था, वालदा का नाम शरीफा बताया था कि जिस्म पर एलर्जी के दाने वगैरह का मामला है। इस्तिखारे में बीमारी की तरफ इशारा है और एलर्जी दाने हो जाएं, ख़ारिश हो जाए, इसके हवाले से आप वजीफ़ा नोट कर लीजिए। या रक़ीबु 3 बार पढ़कर आप दानों की जगह, एलर्जी की जगह दम कीजिएगा, इंशाअल्लाहुल करीम एलर्जी के दाने, ख़ारिश वगैरह ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाहुल करीम। एक और इस्तिखारा था कि
کرم بھائی تھے، بتا رہے تھے کہ جانور رکھے ہوئے ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں، آخر میں مر بھی جاتے ہیں، استخارہ کیا ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کوئی جادو اثرات کا ہو، تو بہرحال جانوروں کی حفاظت رہے اور اسی طرح دیگر چیزوں کی بھی حفاظت رہے۔ آپ 49 مرتبہ یا اللہ پڑھ کر آپ دم کر دیا کریں، انشاءاللہ جانور ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ الکریم۔ ایک اور استخارہ تھا، عاصم بھائی تھے، والدہ کا نام صوبیہ بتایا تھا، گردوں میں درد کے حوالے سے۔ تو گردوں کے درد کے حوالے سے میں نے استخارہ کیا، آپ کا کوئی ایسا جادو بندش کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال امیر سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے اندر آپ نے گردوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ علم نشرہ 7 مرتبہ، اور آپ نے ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ پڑھ کر پانی پر دم کیجئے، انشاءاللہ الکریم گردوں میں جو درد ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے، سب کو شفا عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین، اب میں شامل کرنے لگا ہوں آپ کے میسیجز، کئی میسیجز آئے ہیں، کیونکہ وقت بھی اب کم رہ گیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کے روحانی علاج یہ عرض کرتا چلوں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے والد ہیں حاجی شاہ سوار کو 20 سال سے الرجی ہے، اور جو علاج کروانے کے بعد بھی جانے کا نام نہیں لے رہے۔ علاج اپنا جاری رکھیے گا، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ یہ خاص وظیفہ نوٹ کیجئے گا، سورۃ المؤمنون کی آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر جسم کے جس حصے پر جہاں الرجی ہے نا وہاں پہ دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پئیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ بھائی میری والدہ بیمار ہیں، گردے میں پتھری ہے، پتے میں بھی پتھری ہے، دعا بھی کر دیں۔ اچھا، ایک گردے میں پتھری کے حوالے سے بھی میسج ہے اور ایک پتے میں پتھری کے حوالے سے بھی میسج ہے، تو دونوں کا میں آپ کو ایک تعویذ بنانے کا طریقہ عرض کرتا ہوں۔ وہ تعویذ آپ خود بنائیں گے، لا الہ الا اللہ 46 ٹائمز، لا الہ الا اللہ یہ لکھ لیں کاغذ پر۔ اب وہ جو کاغذ ہے نا یہ پانی کی بوتل میں ڈال دیں۔ اچھا، اب وہ جو پانی ہوگا نا یہ پانی آپ مریض کو پلائیں، اللہ نہ کرے کسی کے گردے میں پتھری ہو یا پتے میں پتھری ہو یا مثانے میں پتھری ہو، الحمدللہ عز و جل وہ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ اب اس میں ایک احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ جب وہ کاغذ پر آپ لکھیں گے، وہ پانی کی بوتل میں آپ ڈالیں گے نا، اب ہوتا یہ ہے کہ عموماً 2-4 دن کے بعد، ہفتے کے بعد جو ہے نا وہ کاغذ گل جاتا ہے، ریزہ پانی میں کاغذ پڑے جو ہے نا وہ گل جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ چاہیں تو اس میں یہ احتیاط بھی کر سکتے ہیں کہ اس پانی کو آپ چھان لیں، اب جو کاغذ ہے جس پر آپ نے وہ تعویذ تیار کیا تھا، وہ تعویذ وہ کاغذ وہ آپ کو ٹھنڈا کر دیں۔ اب وہ جو پانی ہے نا وہ تا حصول شفا اس کو جاری رکھیں، پیتے رہیں، اور جب تک پتھری نہیں نکل جاتی وہ پانی پیتے رہیں، پانی کم ہوتا رہے، مزید اس میں ایڈ کرتے رہیں، شامل کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے پتھری آپ کی نکل جائے گی۔ یہ آپ کو تعویذ بنانے کا طریقہ بھی بتا دیے گا۔ یہ ایک اور میسج آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میری نظر کافی کمزور ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ دیکھیں، جس کی نظر کمزور ہونا، آپ وضو تو بناتے نا، ایک خاص عمل میں عرض کرنے لگا ہوں ناظرین، آنکھیں کبھی کمزور نہیں ہوں گی، بینائی کمزور نہیں ہوگی الحمدللہ۔ اگر یہ غیر مریض بھی عمل کر سکتے ہیں، جس کی بینائی کمزور نہیں ہے نا وہ بھی پڑھے تو اس کی آنکھوں کی بھی بینائی بھی الحمدللہ بہتر رہے گی، اور جس کی بینائی کمزور ہو چکی ہے، دور کی نظر ہے یا قریب کی نظر ہے کمزور ہو گئی ہے، آپ یہ پڑھیں، الحمدللہ عز و جل نظر آپ کی بہتر ہو جائے گی۔ وضو بنایا آپ نے، وضو بنانے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آپ نے پڑھی سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو کوئی وضو بنانے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورۃ القدر پڑھے اس کی آنکھ کبھی کمزور نہ ہوگی۔ تو وضو بنانے کے بعد آپ آسمان کی طرف دیکھ لیں اور سورۃ القدر پڑھ لیں۔ اب گھر میں بنا رہے ہیں مثال کے طور پر، گراؤنڈ فلور پہ، اب آسمان نظر نہیں آئے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آسمان کا کیا کریں، آسمان تو نظر ہی نہیں آ رہا، وضو بنانے کے بعد آسمان دیکھنے کے لیے پھر چھت پہ جانا پڑے گا۔ تو چھت پہ جانا ضروری نہیں ہے، آسمان کا نظر آنا شرط نہیں ہے، آسمان اوپر ہوتا ہے، آسمان کی طرف منہ کر کے آپ یہ سورۃ القدر پڑھ سکتے ہیں۔ مزید کچھ کال سے تو چلائیے گا۔ ایک ہفتہ ہو گیا گاڑی چوری ہوئی ہے ہماری، ابھی تک ملی نہیں ہے۔ ایک ہفتے سے گاڑی چوری ہوئی، گاڑی چوری ہو گئی، اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، گمشدہ گاڑی آپ کی اللہ کرے جلد آپ کو مل جائے۔ 2-3 روحانی علاج چلے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ اسی طرح انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ اسی کے ساتھ مزید یہ دعا بھی ایڈ کر دیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ
یا تو آپ کی گاڑی مل جائے گی یا پھر اس کا نیم البدل مل جائے گا الحمدللہ سے. 2 وظیفے. تیسرا ایک اور وظیفہ اس کا یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ آپ سورہ ضحیٰ پڑھیں. جس کی گاڑی گم ہو جائے, کوئی بچہ اللہ نہ کرے گم ہو جائے, کوئی پیسے گم ہو جائے, کوئی بھی چیز گم ہو جائے, سورہ والضحیٰ یہ ملانے والی سورت ہے. سورہ والضحیٰ یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے, انشاءاللہ الکریم مل جائے گی. چلیں وظائف تو آپ کو بتا دیے گئے. ناصر بھائی آپ کچھ اس کے حوالے سے بتائیں گے کہ کچھ تعویذات وغیرہ اگر اس طرح کے ہوں, کچھ خاص تعویذات کہ اگر وہ حاصل کرنا چاہیں گمشدہ شے کے لیے, گمشدہ چیزوں کے ملنے کے لیے, تو وہ تعویذات خود تیار کرنا پڑ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, یا اس کے لیے آنا پڑے گا آپ کے پاس؟ اس کے لیے آنا پڑے گا. الحمدللہ ہمارے یہاں گمشدہ چیز یا چوری شدہ چیز کوئی ہوتی ہے تو اس کے لیے کچھ خاص تعویذات دیے جاتے ہیں, کچھ خاص اس کے طریقے ہوتے ہیں. آپ وہ روحانی علاج کے اسٹال سے حاصل کریں, وہ استعمال کریں. کارڈ کا عمل بھی اس کے لیے کیا جائے, وہ بھی کروائیں, انشاءاللہ اس سے ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے. دعاؤں کے حوالے سے بھی میسیجز بھی تھے, کالز بھی آئی تھیں. آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما. ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں, ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرما. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی, میسیجز کیے, اپنی بیماریوں پریشانیوں تکلیفوں کا بتایا, اللہ پاک یا شافی الامراض سب کی بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں آزمائش دکھ درد غم رنج سب دور فرما دے. ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما, فضل فرما, عافیت اور سلامتی نصیب فرما. جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں, اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما. جن کے کاموں میں رکاوٹ ہے اللہ پاک وہ رکاوٹیں دور فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے, روحانی امراض سے بھی شفا دے, شفا دے, شفا دے, شفا دے, شفا دے.